بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور کامیابی کے لیے نازل کیا، اور جس میں انسان کی ہدایت کے حوالے سے ہر ضابطہ موجود ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس دور میں قرآن کو یا تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا پھر دلہن اور مسافروں کو رخصت کرنے کے لیے تبرکاً کھولا جاتا ہے، ترحال کہ قرآن کو تفکر، تدبر اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بہت اہم آثار ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کی رضا اور دین سے آگاہی کے لیے قرآن کی تلاوت کرے اسے ملائکہ، انبیاء اور مرسلین کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تلاوت قرآن ایمان کے مضبوط ہونے کا باعث ہے۔ نمبر 3، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مومن جوان قرآن کی تلاوت کرے قرآن اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت دل کی آلودگیوں کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 5، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تلاوت قرآن کے وقت دعا مستجاب ہوتی ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے نورانی بنائیں۔ نمبر 7، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور اللہ کو زیادہ یاد کیا جائے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرے اس کی آنکھیں نورانی اور اس کے والدین کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنکھوں کے درد کے علاج کے لیے قرآن کی تلاوت کا کہا۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام آثار صرف ظاہری تلاوت سے نہیں بلکہ تفکر، تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔